به إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك وسعديك اللهم لبيك صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ مجسم نور میں ڈوبا تھا یوں چہرہ محمد کا، چمن کی ہل کلی پڑھنے لگی کلمہ محمد کا۔ اگر کافر پہ پڑ جاتا تو وہ بھی جنتی ہوتا، خدا نے اس لیے رکھا نہیں سایہ محمد کا۔ بھلا دیتی زلیخا حسن یوسف کو یہ دعویٰ ہے، نظر سے دیکھ لیتی گر رخ زیبا محمد کا۔ احد میں اور احمد میں نہیں کچھ فرق ہے پیارے، فقط ایک درمیاں میں میم ہے پردہ محمد کا۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ربیع النور کی بہاریں اور تمام تر سعادتیں اللہ ہم غلامان و عشاقان رسول کی جھولیوں میں ڈال دے، آمین۔ اللہ عز و جل نے اپنی مشیت اور اپنے ارادے سے جب اس نے چاہا کہ میں کائنات کی تخلیق کروں تو اس نے باعتبار حدیث قدسی پیغمبر نے ارشاد فرمایا، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین۔ اے پیغمبر، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں آسمان پیدا کرتا نہ زمین کو پیدا کرتا، یہ سب تیرے وجود کا صدقہ ہے۔ قرآن کی آیت کے لحاظ سے قرآن نے کہا وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اے پیغمبر، آپ کو پشت آدم سے لے کر آدم کی پیٹھ سے لے کر عبداللہ کی پیٹھ تک اہل ایمان ہی کے پشت میں آپ کا نور ہم نے رکھا ہے۔
اب جن کو اعتراض نبی کے ماں باپ پر ہے وہ اپنا ایمان ٹٹولے اور اپنے ایمان کی خیر منائے اور اپنے باپ دادا کو دیکھے کہ کتنی پشت تک وہ کلمے والے میں تھا۔ یہ سعادت ایک شعر فارسی میں پڑھا جاتا ہے عام طور پر، کسی کی بھی جب اہمیت بتانی ہو، ان کے کمالات کا ذکر کرنا ہو، تو اس کمال کو ذکر کرنے کے بعد فارسی میں ایک شعر ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ یہ بات تو بالکل اٹل ہے کہ اللہ کے بخشنے اور عطا کرنے کے سوا کسی کو کچھ نہیں ملتا، مگر یہ شعر اس وقت بولا جاتا ہے کہ یہ اپنی طاقت کا کام تو نہیں ہے، اپنی قوت سے کوئی یہ چیز حاصل کر لے یہ تو محال ہے، ناممکن ہے۔ یہ جب تک اللہ عطا نہ کر دے، بخش نہ دے، عطیہ نہ دے دے۔ لیکن یہ شعر اگر مکمل طور پر کہیں ثابت ہوتا ہے تو واقعی یہی ہوتا ہے کہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ یہ واقعی کسی کے اپنے بازو کی قوت نہیں ہے کہ وہ آدم سے لے کر اپنی ماں کے پیٹ تک کوئی طاقت لگا لے کہ میں چوٹی والوں میں نہیں رہوں گا، میرا وجود دھوتی والوں پہ نہیں ہوگا، جب تک اللہ یہ عطیہ نہ کرے۔ اور یہ بخشش خدا ہی کی ہے کہ حضور کو اللہ نے یہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک ہر پشت میں نبی رہے، اور جس جس پشت میں رہے وہ سب کے سب کلمہ گو رہے۔ آدم سے چلا نوح تک پہنچا، نوح سے چلا ابراہیم تک پہنچا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ جہاں ابراہیم کو آگ میں جلنے اور نہ جلنے کا تعلق اللہ کی قدرت سے ہے، یقینی ہے، وہیں یہ بھی ایک وجہ ہے، ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے پشت میں نور نبوت موجود تھا، اور یہ آگ کی طاقت کہاں تھی کہ پشت میں نور مصطفیٰ ہو اور ابراہیم کو جلا دے۔ صوفیہ لکھتے ہیں کہ جب وہ پشت ابراہیم سے منتقل ہو کر اسماعیل میں آ گیا، حضرت ابراہیم کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق، اسحاق سے یہ یہود و نصارہ، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف بنیامین۔ ابھی 2-3 دن سے تفسیر اسی کی چل رہی ہے، اگر آپ جو لوگ 5 وقتہ ہیں، جمعہ والوں کے لیے ابھی تو وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل کروں، ورنہ پھر میلاد رہ جائے گی اور دوسری چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ تو ادھر اسحاق سے یہود اور نصارہ، اور ادھر اسماعیل سے حضور علیہ السلام، کے بیچ میں کوئی نبی حضرت اسماعیل سے نہیں آئے، اور اسحاق سے پھر حضرت یعقوب، اور یعقوب کے بیٹوں میں 2 بیٹوں سے الگ الگ چیزیں منسوب رہیں۔ ایک بیٹا یعقوب علیہ السلام کا جو سب سے بڑا تھا، پہلی بیوی سے جو یہودا کے نام سے مشہور تھا، اس سے حکومت اور سلطنت چلی کہ وہ وراثت میں اس کی اولاد میں حضرت سیدنا داؤد سے پہلے تک ایسے ہی چلا۔
اور پھر لاوا بن یعقوب، ان کی اولاد میں سے نبوت و رسالت چلی، اور وہ حضرت موسیٰ، پھر موسیٰ سے لے کر اخیر حضرت عیسیٰ تک انہی کی اولاد میں رہے۔ بیچ میں سے جناب طالوت آئے جو نہ یہودا کی اولاد میں تھے، نہ لاوا بن یعقوب کی اولاد میں تھے، بلکہ وہ حضرت بنیامین جو حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی تھے، جو سورہ یوسف میں آپ نے کبھی پڑھا یا سنا ہو، اور حضرت یوسف نے انہیں روک لیا تھا، اگر آپ کو خیال میں ہو تو بنیامین کی اولاد میں طالوت تھے۔ اور حضرت شمویل علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ دیکھو تمہارا گیا ہوا رتبہ واپس آ جائے گا، اللہ چاہتا ہے کہ طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کرے، لوگوں نے کہا نہ یہ یہودا کی اولاد ہے، نہ یہ لاوا بن یعقوب کی اولاد ہے، پھر یہ ہم میں بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، غریب ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے یہاں بھی یہ سب ہے، بھتیجا ہے۔ بطور لطیفہ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے ایک بزرگ آئے اجیت مل میں مولانا اعجاز صاحب کے پاس، تو یو پی سے تعلق رکھتے تھے، تو ایسی کچھ بات چلی، تو میں نے علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی تھے، بہت واقعتاً بزرگ تھے، بڑے نیک سیرت نیک دل تھے، اور ولی صفت آدمی تھے۔ ہم لوگ کے وہ طالب علمی کا دور ہے، اور اس دور میں ہم نے ان کو دیکھا کہ مدرسے کے طلبہ کو جمع کر کے ذکر کراتے تھے، آتے ہی ان کے لیے خصوصیت الگ سے تھی، اور ان کے لیے تخصیص تھی کہ وہ بچوں کو جمع کر کے بچوں سے ذکر کرواتے تھے، لا الہ الا اللہ کا ورد یہ بچوں سے کرواتے تھے، اور ولی صفت آدمی تھے۔ خیر ایسی بات چلی، ہم بہت ہنسے بھی، مولانا اعجاز صاحب بھی ہنسے بہت۔ تو انہوں نے کہا، میں نے کہا ولی صفت آدمی تھے، بڑے نیک تھے، اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے کہا چپ رہیے، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا ارے بہاری تھا، وہ بہاری بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ یہ بطور لطیفہ میں نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے کیوں یہ بات کہی؟ میں نے ان سے کہا کہ جناب اولاً تو یہ بات آپ کی غلط ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ بہاری نہیں تھے، وہ تو یو پی کے تھے۔ دراصل کیا ہے کہ پچھمی یو پی کے لوگ پوروی یو پی والے کو یو پی والا سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے یہ سب بہاری ہے۔ ادھر جو علاقہ ہے نا سرحد کا بہار کا، تو وہ لوگ چونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا بہار والوں سے ملتا جلتا ہے، تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ یہ لوگ یو پی کے ہیں، کہتے ہیں یہ سب بہاری ہے۔ بہر کبھی ایک لطیفے کے طور پہ آپ سے بیان کیا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ علم و حکمت اللہ نے فرمایا میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں عطا کر دوں۔ جب جناب طالوت کے بارے میں اختلاف کیا تو حضرت شمویل علیہ السلام جو اس وقت نبی تھے، انہوں نے کہا دیکھ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ فلاں کی نسل میں سے ہو، اس کے لیے ضروری نہیں کہ فلاں کی نسل میں سے ہو، وہ جس نسل میں سے ہو اللہ اپنا فضل جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ نور منتقل ہوا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے، اور پھر آپ شجرہ دیکھیں گے تو دنیا میں کوئی ایسا آدمی بتا دیجئے کہ جس کا آدم سے شجرہ ابھی تک سلامت ہو۔ دنیا میں دنیا کی بات کرتا ہوں، پوری دنیا میں کوئی ایسا شجرہ بتائیں، کوئی ایسا خاندان بتائیں کہ آدم سے لے کر اس کے اپنے زندگی تک اس کا شجرہ پوری زندگی کا پورے زمانے کا سلامت ہو۔ یہ خصوصیت مصطفیٰ جان رحمت کی ہے کہ آدم سے لے کر حضور تک ان کا شجرہ سلامت ہے، یہ حضور کے علاوہ کسی کی تخصیص نہیں ہے۔ اور اب آپ کو سمجھا دوں، اللہ نے چاہا کہ وہ نور منتقل ہو عبد المطلب کی طرف۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں جب میں کعبے کے سائے میں لیٹا ہوا تھا اور جب میں سو کے اٹھا
تو اٹھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میری آنکھ میں سرما تھا، میرے سر پہ تیل لگے ہوئے تھے، میری حالت بڑی عجیب تھی۔ فرماتا میں گھبرا گیا، اور گھبرا کے میں، اس وقت کاہنوں کا دور تھا، میں کاہن کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے ایسی ایسی حالت اپنے آپ پہ پائی ہے، میں کیا کروں؟ کاہن نے کہا کچھ مت کر، جتنی جلدی ہو نکاح کر لے، جتنی جلدی ہو نکاح کر لے۔ خیر آپ نے نکاح فرمایا، مگر اس سے عبداللہ نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ گزرا، پھر ایک نکاح آپ نے دوسرا فرمایا، وہ دوسرا نکاح جناب فاطمہ سے ہوا۔ وہ یہ فاطمہ نہیں، وہ پہلے ہی فاطمہ ہے، فاطمہ سے ہوا جو وہب کی بیٹی تھی۔ کن کی؟ اچھا یہ عام طور سے آپ کو معلوم ہے حضور کے دادا کا نام عبدل، لیکن کوئی پوچھ لے حضور کا نانا کا نام، بولے نانا نہیں آتا، نہیں یاد کر لیجئے حضور کے نانا کا نام وہب، کیا بولے وہ عبدل بولیں گے نہیں سمجھ، وہب کیا یاد رکھیے کیا نام، ہاں تو حضرت وہب ان کی بیٹی فاطمہ، اور ان سے نکاح ہوا، اور نکاح جمعہ کی شب کو ہوا۔ آج کی رات جو گزری ہے نا، یہ شب جمعہ کو نکاح ہوا۔ اور اب حاجی لوگ ذرا تیار ہو جائیں، نکاح بھی کہاں ہوا؟ مینا دیکھا ہے؟ ہمارے زبیر بھائی تو دیکھیں، یہ کئی بار تو یاد ہی ہے۔ مینا میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو کیا کرتے ہیں؟ اس میں جو بیچ والا شیطان ہے، جمرۃ الوسطی کہتے ہیں عربی میں، وہ بیچ والے شیطان کے پاس نکاح حضرت، اب یہ سمجھیے گا نہیں کہ شیطان کے پاس کیسے ہو گیا ہے؟ اب آپ لوگ شیطانی حرکت کر کے نکاح پڑھوائیں گے تو یہی سب نہ ہوگا، شیطانی بچے پیدا ہوں گے۔ دیکھیے بیچ والے شیطان کے پاس نکاح ہوا، مگر نکاح میں شیطانی عمل نہیں تھا۔ توجہ کے نکاح میں شیطانی عمل نہیں تھا۔ شب جمعہ نکاح ہوا، جمرۃ الوسطی کے قریب ہوا، اور نکاح کے بعد آپ نے رشتہ محبت فرمایا، اور رشتہ محبت فرمانے کے بعد یہ نور پھر وہاں سے فاطمہ کے رحم میں آیا، پھر فاطمہ کی قسمت جگمگا اٹھی، کیونکہ اسی رحم میں جو فاطمہ کے رحم میں آیا وہ پیدا ہونے والا ہے جس کی پشت میں نور مصطفیٰ محفوظ رہے گا۔ عبد المطلب کا وہ بیٹا پیدا ہوا جسے دنیا عبداللہ کہنے لگی۔ اور پھر جب وہ پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد اس نور نے ان کی بھی حفاظت کی۔ یہ جو آپ نے سنا حضرت ابراہیم کے آگ کے جلنے کا ذکر، یہ جو آپ نے سنا اسماعیل کے ذبح ہونے کا ذکر، وہ یہیں سے منسوب ہوا ہے، اور یہیں سے قیاس بھی ہے جو ہمارے صلحاء نے کیا ہے، ہمارے اکابر نے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ نہایت وجیح، نہایت ہی شکیل، پھر وہ ایک روز جنگل کی طرف گئے، کچھ لوگ ان پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت وہب کہتے ہیں جو آپ کے نانا تھے، کون تھے؟ اب ابھی تو نانا نہیں بنے، تو اب وہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عبداللہ، یہ شادی سے پہلے کا ذکر ہے، عبداللہ کے اوپر لوگ حملہ ہو گئے، لیکن حملہ آور ہونے والا جب حملہ آور ہوا، وہب کو ذرا عجیب و غریب لگا، وہ آگے بڑھ کے چاہا کہ حملہ کرنے والے کو دور کرے، لیکن جو ہی آگے بڑھے تو دیکھا کہ غیب سے کوئی آیا ہے اور حملہ کرنے والوں کو دفع کر دیا، عبداللہ کو محفوظ کر کے نکالا۔ جب یہ دیکھا تو اپنی بیوی سے جا کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ نہایت وجیح و شکیل آدمی، ہم نے یہ حالت دیکھی ہے کہ اس کو کوئی بچانے والا آسمانی کوئی خلقت تھی، آسمانی مخلوق تھی جو اس کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر جیسے لگتا تھا تعینات تھی، میں نے دیکھا ہے، تم کیا کہتی ہو؟ کہا جلدی جاؤ عبد المطلب کے پاس اور اپنی بیٹی کے نکاح کا رشتہ کر لو۔ اچھا لوگ یہ دیکھ کے کرتے تھے، اب
اچھا اس سے نکاح کرو گے؟ وہ تو بالکل پھٹیچر ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور ایسے موقع پر جناب طالوت نے، جو ابھی ذکر آیا، جناب طالوت کو جب بادشاہ مقرر کیا گیا، انہوں نے دیکھا لاکھوں لوگ لشکر میں تھے، اور دیکھیے سارے لوگ کام کے نہیں ہوتے، جتنے ہیں سب لوگ آپ کی ساری اولاد کام کی ہوتی ہے؟ تو اب سارے اولاد کام کی نہیں ہوتی، تو جو ہوتی ہے اس کو تو ٹھیک ہے اہمیت دیں، اور جو نہیں ہوتی اسے گھر سے بھگا دیتے ہیں۔ اسی کو ہم نے پہلے کہا تھا کہ اگر آم کا پیڑ ہے یا کوئی پیڑ ہے تو ساری ڈالیوں میں پھل نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب نہیں کہ جو پھل دے اس کو حفاظت سے رکھے اور جو پھل نہیں دے اسے کاٹ کے پھینک دو، ایسا نہیں ہوتا۔ سب لوگ ایک نہیں ہوتے، تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ لائق نہیں ہے، نالائق ہے، مگر پھر بھی سنبھالنا پڑتا ہے، پھر بھی سنبھالنا پڑتا ہے۔ کیوں کہ نہیں سنبھالو گے تو پھر اپنی ہی نیا جانے والی ہے، نہیں سنبھالو گے تو اپنی ہی نیا جانے والی ہے۔ اس لیے سنبھالو، اپنا ہے جیسا ہے اپنا ہے، سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اب لاکھوں لشکر میں تھے، لاکھوں تھے لشکر میں، اس میں حضرت داؤد بھی تھے۔ نام سنے حضرت داؤد علیہ السلام کا، جو حضرت سلیمان کے والد تھے، لیکن نہایت کمزور تھے، بیمار تھے۔ صورت و شکل کا حال یہ تھا کہ پیلیا جیسے ہو جاتا ہے کسی کو، ایسے حضرت داؤد کو پیلا، پورا جسم پیلا ہو چکا تھا۔ جناب طالوت نے دیکھا اور آپ نے تاڑ لیا، یہی وہ ہے جو جالوت کو مار سکتا ہے، جو ظالم اور جابر بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کسی کا۔ آپ نے کہا تو ہمارے لشکر کا سپہ سالار بنے گا، اور سن اگر تو نے یہ کام کر لیا تو تمہیں تحفہ بھی ملنے والا ہے، سوغات بھی ملنے والا ہے، اور گفٹ میں یہ ملنا ہے کہ اپنی بیٹی سے میں تمہارا نکاح کر دوں گا، اپنی بیٹی سے میں تمہارا۔ اب بادشاہ کا کوئی داماد بن جائے تو پھر کیا کہنا، مگر وہ آج والا مسئلہ نہیں تھا کہ مودی کا داماد بن گیا تو پورا ہندوستان ہاتھ میں آ گیا، نہ سمجھیے گا، بلکہ وہ دور الگ تھا۔ کہا میں تو اپنی بیٹی سے شادی بھی کراؤں گا اور اپنا آدھا راج، اپنی آدھی حکومت میں تمہیں دے دوں گا۔ اور کمال ہو، لاکھوں لوگ تھے، جب امتحان اور آزمائش کی گھڑی سے گزرنا ہوا تو صرف 313 بچ گئے۔ کتنے کام کے رہے؟ اب چلو ہزاروں پکڑ لو، لاکھوں کو رہنے دو، ہزاروں میں کتنے کام کے رہے؟ 313۔ آٹے میں نمک کے برابر ہی تو تھا، ہزاروں میں 313 کام کے، باقی سب نکمے، مگر ان نکموں پر توجہ نہیں دی، نہ حضرت داؤد نے دی، نہ حضرت طالوت نے دی، جو بادشاہ مقرر تھے انہوں نے بھی توجہ نہیں دی، کیونکہ نکموں پر توجہ دینے میں اپنے کام میں نقصان ہے۔ کیوں؟ کام والا آدمی کام والے کی طرف توجہ دیتا ہے، وہ نکموں کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ میں یہی تعجب میں ہوں کہ میرے پیغمبر نے مکے میں یا مدینے میں پہلے نکموں کو کام کرنے والا بنایا، اور جب کام کرنے والا بنایا تو ایسا کام کرنے والا بنایا کہ جدھر گئے نور اسلام سے سارا خطہ منور ہو گیا۔ تو پہلے نکموں کو کام والا بنایا جائے، نکموں کو ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں نکموں کو کام والا بنانے اور خود ہی نکمے ہو جائیں۔ کبھی ایسا بھی ہوگا نا کہ نہیں ہوگا؟ زیادہ تر ہوتا ہے
اس لیے کسی کو شراب چھوڑانا ہو تو ذرا سوچ سمجھ کے، ایسا نہ ہو تم خود شرابی بن جاؤ۔ تو خیال رکھنا ہے، کسی کا جوا ختم کرانا ہے اور تم چلے گئے کہاں؟ جوا خانے میں، اور آپ نے کہا میں تبلیغ کے لیے آیا ہوں۔ یہاں تک تو مسئلہ درست ہے کہ تم تبلیغ کر کے اس کے جوئے کی عادت چھوڑا لو، لیکن خیال رہے کہیں ایسا نہ ہو دیکھ دیکھ کے تم ہی جواڑی بن جاؤ۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا کام اچھا ہے، مگر خیال رہے اچھا کام اچھے ہی طریقے سے انجام دیا جائے۔ اگر اچھے کام کو اچھے طریقے سے انجام نہیں دو گے تو وبال بھی تمہارے سر پہ ہی آنے والا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت نے ہمیں یہی سمجھایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جب ورود مسعود کا وقت قریب آ رہا ہے، اور ورود مسعود جب حضرت سیدنا عبداللہ کے پشت انور سے وہ نور نبوت حضرت سیدنا آمنہ کے بطن اطہر میں منتقل ہوا ہے، تو انتقال جو ہی اس نور مصطفیٰ، انتقال کا معنی موت نہیں سمجھیے گا، انتقال کا معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا بھی ہے۔ ہماری قوم کبھی الٹا سمجھتی ہے، پھر نہ جانے پھر واویلا کرے گی، باہر کہہ رہے تھے ابھی تو حضور پیدا ہی نہیں ہوئے اور انتقال کی بات کر رہے ہیں۔ تو بڑا ذرا توجہ سے سنیے گا کہیں مس نہ ہو جائے۔ اب ذرا توجہ رکھیے، وہ منتقل ہوا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں عام عورتوں کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں، اللہ کا شکر ہے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ جو دونوں جہان کی تکلیفیں دور کرنے والا تھا وہ اپنی ماں کے پیٹ میں آئے تو تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچئے، بے سہاروں کا سہارا بننے والا اپنے ماں کے پیٹ میں آئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی تکلیف بھی آئے؟ حضرت سیدنا آمنہ کہتی ہیں ہر مہینے کوئی نہ کوئی اللہ کی پاکیزہ اور مقدس باندی میرے پاس آتی اور مجھے یہ خوشخبری دیتی، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، اے آمنہ تجھے مبارک ہو۔ مجھے آپ بتاؤ یہ جشن ولادت نہیں تو کیا ہے؟ کہتی ہے آسیہ آ رہی ہیں، آسیہ آ رہی ہیں، کہہ رہی آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ عام بچہ نہیں ہے، وہ کائنات کا آقا ہے۔ کہتے کبھی مریم آ رہی ہے، مریم کہتی ہے آمنہ تجھے مبارک ہو، میں تعجب میں ہوں یہ کیا ہو گیا؟ لیکن وہی مسئلہ سامنے آیا جو مسئلہ حضرت شمویل کے وقت میں جناب طالوت کے لیے ہوا تھا۔ 40 سال کے بعد جب فاران کی چوٹی سے پیغمبر نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے تو لوگ کامیاب ہوگے، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ تو ایسی صورت میں یہود و نصارہ میں جو بغض و عناد کی آگ بھڑکنے لگی، انہوں نے سوچا یہ آخری پیغمبر تو یقینی ہے مگر یہ آخری پیغمبر تو ہماری نسل میں ہونا چاہیے، عرب میں کیسے آ گیا؟ اللہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کوئی نسل خدا نہیں دیکھتا، جو اپنا فضل جس کو چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ نبوت، یہ حکمت میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں عطا کروں، میں جسے اس لائق سمجھوں میں اس کو اس منصب پہ سرفراز کر دوں۔ میں تمہاری مشیت کے تحت نہیں ہوں، میں اپنی مشیت کا خود مختار ہوں، میں جو چاہا وہ کیا، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور میں ہی جو چاہوں گا وہی کروں گا۔ تمہاری چاہت سے ہماری چاہت کو کیا لینا دینا ہے؟ تمہارے ارادے سے ہمارے ارادے کو کیا لینا دینا ہے؟ میں خالق ہوں، تو مخلوق ہے۔ حضرت آمنہ کی گود میں پیغمبر تشریف لائے، سبحان اللہ، بولو یار، بات چھوٹی تھوڑی ہے، بولنے میں دھیرے بولا تو کیا مطلب، بات میں کوئی دم نہیں ہے؟ دھیمے بولے تو کیا بے دم ہو گیا؟ بات میں دم ہے۔ خدا کا کرم ہے کہ آمنہ کی گود میں کائنات کا آقا آ گیا۔ ہماری قوم سمجھتی ہے ذرا دیر بعد سمجھتی ہے،
ہاں بات میں دم ہے، بھلے دھیرے بولے تو کیا مطلب، دم ختم ہو جائے گا۔ ہاں یاد رکھیے، پیغمبر تشریف لائے، ولادت ہوئی، وقت قریب ہے، زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں تھوڑے وقت میں چاہوں گا ساری باتیں آپ کو سمجھا دوں۔ یہ پیغمبر کا ورود مسعود ہوا، پیغمبر نے کچھ دن، کتنے دن؟ کچھ دن، ایک روایت میں 3 دن یا 5 دن اپنی ماں کا دودھ پیا۔ محقق الاطلاق حضرت علامہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ 3 دن پیا یا 7 دن پیا، اور پھر حضرت صویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، لوگ عام طور سے صوبیہ بولتے ہیں، کیا بولتے؟ اصل میں صوبیہ نہیں ہے، کیا ہے؟ صویبہ، بولیے۔ ہاں وہ کیا لکھاوٹ ایسی ہے نا، تو عربی میں کیا ہے، زبر زیر نہیں ہوتا، تو پڑھنے میں کبھی غلطی ہو گئی ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ لفظ اصل میں ہے صویبہ۔ تو صویبہ کا 27 دن تک حضور نے دودھ پیا ہے۔ کتنے دن تک؟ 27 دن تک۔ یہ محقق الاطلاق کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد نصیبہ حلیمہ کا جاگ گیا، اور حلیمہ آ گئی، الحمدللہ حلیمہ آ گئی۔ ایک روایت میں ہے حضرت حلیمہ کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہی تھی، حضرت عبد المطلب کعبے میں گئے، کعبے کے متولی، کس کے؟ ہاں ایک مدرسے کا مسجد کا متولی بن جائے تو پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتا، کعبے کا متولی ہے، کعبے کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ یہ آواز رونے کی کدھر سے آ رہی؟ تو دیکھا غلاف کعبہ پکڑ کے کوئی عورت رو رہی ہے۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میں حلیمہ ہوں۔ کہا اچھا تو حلم لے کے آئی ہے، بردباری لے کے آئی ہے، نرمی لے کے آئی ہے، کس قبیلے سے ہے؟ کہا سعد سے۔ سعد کا معنی ہوتا ہے نیک بختی۔ اچھا نیک بختی لے کے آئی ہے، کیا کام ہے؟ کہا دائی ہوں۔ ساری دائیاں آئیں، شہر کے بڑے بڑے گھروں سے اپنے بچوں کو لے کے چلی گئی۔ میری جو سواری تھی، اصل میں گدھے پہ سوار ہوتے تھے، بعض لوگوں نے اونٹنی کہہ دیا ہے، اصل میں وہ گدھا تھا۔ کیا تھا؟ ہاں یہ سواری چلتی تھی، عرب میں صرف اونٹ نہیں ہوتا تھا، اور غریبوں کے پاس اونٹ کہاں ہوگا، غربت قدر تھی، بڑی مفلسی کا عالم تھا۔ بہرکیف تو کہتی ہیں میری سواری کمزور تھی، اور میں جب چلی تو ذرا تاخیر سے پہنچی، کوئی بچہ نہیں ملا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ایسا کر، آمنہ کے گھر جا، آمنہ کے گھر جا۔ آمنہ کی گود میں امن عالم آیا ہے، اے ہے آمنہ کی گود میں امن عالم آیا ہے، یہ اللہ کا امین بن کے آیا ہے۔ تو قریب جا کے دیکھ، شاید چہرہ دکھے گا تو تو یہ ضرور کہہ اٹھے گی کہ یہ یتیم نہیں، یتیموں کا آقا ہے، یہ یتیم نہیں، یتیموں کا آقا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میری سواری نے 3 مرتبہ سجدہ کیا، اللہ الصمد، 3 مرتبہ سجدہ کیا۔ جب میں دہلیز آمنہ پہ پہنچی تو میں نے دیکھا اپنی گود میں آمنہ ہرے چادر میں مصطفیٰ کو لپٹے بیٹھی تھی، گود میں ہری چادر تھی، اور اس ہری چادر پہ مصطفیٰ تھے۔ حضرت حلیمہ کے لیے کوئی شاعر نے اس نقشے کو بڑا بہترین انداز میں کھینچا ہے، اور اسی پہ بات ختم کر دیں گے آج کی، کہ وہ نقشہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ اس شاقان مصطفیٰ کے لیے یہ بہت بڑی دوا ہے کہ اب وہ نقشہ کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حلیمہ کی نظر جو ہی چہرے مصطفیٰ پہ پڑی ہے، محمد کے چہرے پہ پڑی ہے، تو حلیمہ کے دل سے یہ آواز آئی تھی، یہ فضل رحمان لیے بیٹھی ہے، یہ فضل رحمان لیے بیٹھی ہے، دیکھو عرش کا مہمان لیے بیٹھی ہے، دیکھو اپنی امت کا ایمان لیے بیٹھی ہے، دیکھنے والے ذرا غور سے دیکھو تو صحیح، آمنہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے۔